دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ واقعہ لاہور میں ہوا اور جنہوں نے کیا وہ لاہوری ہیں. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, کسی کراچی والے کو لاہور سے کوئی ٹھڑک ہو اور وہ کہے کس لوگوں کو بدنام کرتا پھر لاہوری غلط ہوتے ہیں, لاہوری غلط ہوتے ہیں, اور یہ واقعہ سامنے آئے کہ دیکھو لاہوری نے کیا کیا, اس سے پتہ چلتا ہے لاہوری ایسے ہوتے ہیں. لاہور والوں کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھائی ہم نے کب ساری دنیا کے ہر آدمی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ لاہور میں جو گند ہو ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے. اگر یہ صاحب کراچی کے ہوتے یا پشاور کے ہوتے اور کسی کو پشاور والوں سے ویسے ہی ٹھڑک ہے, بغض ہے, وہ پشاور کو ویسے ہی بدنام کرتا پھرتا ہے کہ وہ یوں ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں, اور یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور وہ صاحب پشاور کے ہوتے, پشتو اسپیکنگ ہوتے, اور کوئی اس بیس پہ کہتا ہے کہ دیکھا ہم تو کہتے ہیں نا پشاور والے ایسے ہوتے ہیں, تو پشاور والے چھوڑتے اس کو؟ بولو بھائی. وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں جو جرم پشاور میں ہو رہا ہے تو کیا پورا پشاور اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اگر کسی کو کراچی سے ٹھڑک ہے یا اردو اسپیکنگ سے ٹھڑک ہے اور یہ مولانا صاحب کراچی میں ہوتے, اردو اسپیکنگ ہوتے, اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اردو اسپیکنگ ایسے ہوتے ہیں, تو یہ بات درست ہوتی؟ تو اگر کسی مدرسے میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس بیس پہ یہ کہنا کہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں, قاری لوگ ایسے ہوتے ہیں, مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح جہالت ہے جیسے کوئی اس بیس پر یہ الزام لگائے کہ لاہور والے ایسے ہوتے ہیں. لاہور والے نہیں چھوڑیں گے اس کو, وہ کہیں گے پہلے ایسے تھے نہیں تھے, اب جو ہے نا تیرے ساتھ ہم ایسے ہی ہوں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اسی طرح جس کو اپنی جس کے خلاف بغض نکالنا ہے نا وہ یہاں بیٹھ کے نکال رہے. ایک جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے کیونکہ ایک دینی ادارے میں ہو رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے, اور افسوس اس پر ہوا ہے کہ دینی کتاب ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. دینی کتاب ہاتھ میں, یہ تو کفر ہے نا ایک طرح کا. تو اس لیے نہ ہم اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں, نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم قابل معافی ہے, لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ سزا یقیناً ملنی چاہیے, اس کے خلاف جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے. لیکن ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات بہرحال کھوپڑی کے اندر بٹھا لیں کہ کسی کے جرم پہ خوشیاں منانا اس کا بہرحال کوئی تک نہیں بنتا. یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. تو چاہے کوئی لبرل آدمی کرے بلکہ کوئی غیر مسلم بھی کرے, اگر کسی کا پرسنل ہے تو شریعت میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے, لیکن اگر جرم پھیل رہا ہے متعدی, جیسے کہ یہاں تھا, یہ تو پھیل رہا تھا نا باقاعدہ, اور محترم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے بار بار, اور پھر پہلا بیان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے جناب وہ نشہ کرایا گیا تھا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں اسی سے دھوکے میں آیا تھا, میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے. وہ پھر بعد میں لوگوں نے اور ویڈیوز بھیجی, پتا چلا کہ یہ سب ڈرامہ ہے نشے وشے کا. تو اور یہ جو ملک میں یہ انارکی پھیل رہی ہے نا, چاہے وہ ریپ کے واقعات ہو, بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات, یا وہ جو ہائی وے پہ ہوئے خاتون کے ساتھ واقعہ, ہم بار بار گورنمنٹ سے مطالبہ کریں. دیکھو جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے, مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے, یونیورسٹی میں بھی ہو سکتا ہے, کالج میں بھی ہو سکتا ہے. آج تک کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کالجوں کو بند کیا جائے. کراچی یونیورسٹی میں کتنے واقعات اطلاعات آتی رہتی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یونیورسٹی کو بم سے اڑا دو یا بند کر دو. ہم نے کہا کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو ختم کرو. تو جرم کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ اسباب کیا ہیں, ان اسباب کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے. ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب شرعی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا.